بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ انشاءاللہ تعالی آج 25ویں سحری کریں گے اور 25ویں پارے کا استاد شجاع الدین سے آج ان کا سبق لیں گے 25ویں پارے کا۔ 25ویں پارے میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پچھلے پارہ جو ہے وہ اگلے پارے میں ہمیشہ مزاج قرآن حکیم کی جو تشکیل ہے، اس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ کنٹینیو بھی کرتا ہے، ہر وقت نہیں کرتا لیکن اکثر کرتا ہے۔ 24ویں پارے کا جو حامیم ہے وہ اس میں کنٹینیو کرتا ہے۔ اس پارے میں سورہ شورا ہے، زرخف ہے، لقدان ہے اور جاسیہ ہے، یہ اس پارے کی صورتیں ہیں، لیکن حامیم جو ہے وہ پیچھے سے کنٹینیو کر رہا ہے۔ حامیم کا جو کنٹینیویشن ہے اس میں قیامت کے دن کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ تمہید باندھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک واضح حکم دیا کہ اس دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اس دن انصاف ہوگا، اور ہماری دعاؤں میں انصاف نہیں، اللہ تعالیٰ کا رحم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف نہ، اللہ تعالیٰ ہمیں رحم دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ وہ جو شریک تم کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، لاؤ ان کو، شریکوں کو جن کو تم کہتے تھے کہ یہ ہیں ہمارے خدا، ان کے اوپر اللہ نے شرط باندھی ہے کہ لاؤ پھر ان کو۔ پھر شورا کے اندر اللہ تعالیٰ نے وحی اور رسالت کو مضمون بنا کر باندھا ہے۔ وحی اور رسالت پہ یعنی کہ خدا تعالیٰ کے دلائل جو ہیں ان کی ایک فہرست چلتی ہے۔ پھر حروف مقطعات جیسے الف لام میم ہا ضاد، یہ ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ہی جوڑ کے، یعنی کہ حروف مقطعات کو ہی جوڑ کے قرآن حکیم کو تشکیل دیا گیا ہے۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ شاعر کی زبان ہے یا رسول کا قول ہے تو تم بھی حروف مقطعات ہیں، تم بھی جوڑ کے ان کے سامنے لاؤ، یعنی کہ یہ چیلنج والی بات کی۔ اور پھر بتایا کہ تمام انبیاء جو ہے وہ ایک ہی دین لے کر آئے، اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ابراہیمی اور مسیحی جو ہیں یہ پرانے مسلمان ہیں، وہ اس تناظر میں کہتے ہیں کہ تمام کا دین جو تھا وہ اسلام ہی تھا۔ پھر ایمان والوں کی نشانیاں بتائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، بے حیائی سے بچنے والے، غصے کو معاف کرنے والے اور غصہ نہ کرنے والے، بس ایک ہی شرط میرے خیال میں ہو تو وہی بھی کافی ہے، نماز پڑھنے والے، مشورے کے ساتھ کام چلانے والے، تنہائی میں فیصلہ نہیں کرتے، مشورے کے ساتھ اللہ کے راستے پہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور کوئی زیادتی کرے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ جب بھی آپ نے کسی مذہبی شخصیت کو جج کرنا ہو تو یہ وہ 6 خصوصیات ہوں گی جو کہ آپ کو دیکھنی اور پھر فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے ان کا کلام جو ہے اس کو سنجیدگی سے سننا ہے یا نہیں سننا۔ پھر اگلی زرخف کے اندر دلائل جو ہے وہ اللہ نے قدرت کے دلائل دی ہے، نیلی چھت کا ذکر کیا ہے، زمین کو فرش بنانے کا، یعنی کہ نیلی چھت سے مراد ہے کہ آسمان کو جو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ایسا تم کیسے سمجھ سکتے ہو کہ خدا کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے، زمین کا فرش جو میں نے تمہارے لیے بچھایا یہ تمہارے لیے، تم سوچتے نہیں ہو کہ یہ کیسے بچھ سکتا ہے، پہاڑوں کے راستے، پہاڑوں کو میخوں کی طرح بنایا، پہاڑوں میں راستے بنائے، پہاڑوں کو خوبصورتی کا ذریعہ بنایا، ان میں سے میں نے دریا نکالے، ان دریاؤں کو میں زمین تک لے کر آیا، سمندر سے پانی کو اٹھایا بھاپ بنا کر، اس کو آسمان پہ لے کر گیا، بادل بنایا، اس کی بارش کی، پہاڑوں پہ اس بارش کا پانی اکٹھا ہوا، وہاں پہ برف پڑی، پھر وہ سارا سائیکل چلا۔ یہ نظام تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ سوائے رب کے کوئی اور نہیں کر سکتا؟ پھر اللہ نے اس پہ ایک مثال جو ہے وہ چوپاہوں کی بھی دی ہے کہ یہ تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں تمہاری آسانی کے لیے، جس کا دودھ گوشت سواری آرام کر سکتے ہو۔ تو ان کو سوچنے کے لیے اللہ نے باہر نکالا کہ بھائی تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، خدا کا مطلب نام لیں کہ اگر یہ چیزیں عقل اور دانش میں نہیں آتی تو یہ چیز کا شک تو کرو کہ خدا ہے، تاکہ تمہارا لا الہ جو ہے اس کی ابتدا تو ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جو الزام ہے جو لگایا کرتے تھے یہودی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ یتیموں، فقیروں اور غریبوں کو، دیکھیے کتنا سارکاسٹک الزام ہے جو قرآن میں اللہ نے نوٹ کیا کہ وہ ان کو کیوں ہمیشہ نبی بناتا ہے، سرداروں میں سے کیوں نہیں نبی بناتا کوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ موسیٰ کے فرعون اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فرعون ہیں ان کا مقابلہ کرو۔ فرعونوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مال دیا ہے، لیکن پھر اس مال کی سزا جو ہے ان کے تکبرات کی وجہ سے ان کو دی ہے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کس کے اوپر فخر کرتا ہے۔ وہ لوگ اپنے مال پہ فخر کرتے تھے، یہ لوگ انبیاء اپنے اللہ پہ فخر کرتے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے، مال پہ فخر کرنا اور اپنے دین پہ فخر کرنا۔ پھر لقدان کے اندر یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے لیل القدر میں 27ویں کی شب کو، ہمارا گمان ہے یہ
مجموعی طور پہ ہمارا یہ گمان ہے کہ 27 کی شب کو، لیکن آخری جو عشرہ ہے اس میں وہ طاق شبیں جو ہیں وہ 21 کی، 25 کی، جیسے آج کی شب ہے، یہ سب شبیں جو ہیں یہ طاق ہے، اور اس میں اللہ کے اس شب کو تلاش کرنا ہے جس کا کہ ذکر احادیث میں آتا ہے، اور اس میں لمس جبرائیل علیہ السلام ہوتا ہے۔ کہا کہ اس میں اتارا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک میں اتارا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک پوری ریویژن ہوئی۔ اس سے علماء فرماتے ہیں یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تب سے شروع ہوئی اور تب تک دونوں لیلۃ القدر کے درمیان، لیلۃ القدر سے شروع ہوئی، لیلۃ القدر میں اس کا اہتمام ہوا، اور لیلۃ القدر میں ہی اس کی ریویژن ہوئی۔ رسول کے زمانے کے فرعون اور موسیٰ کے زمانے کے فرعونوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے کمپیئر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کل کے محکوم اور آج کے حاکم کو ذکر بنایا ہے۔ کل کے محکوم، کل کے فقیر، آج کے حاکم، اور آج کے حاکم کل کے ہی۔ دولت جو ہے وہ اپنا ہینڈ شیک کرتی ہے، یعنی کہ ہینڈ شفٹ کرتی ہے۔ کتنا بڑا ایک اکنومیکل ایشو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج سے کتنے سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ پھر جاسیہ کا مطلب جو ہے، سورہ جاسیہ جو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں پہ بیٹھ جانا، جیسے کہ آپ گھٹنوں پہ بیٹھ کے تو کسی کے آگے التجا یا بیگنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا چرچ میں جیسے گھٹنوں پہ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ گھٹنوں کے بل گھسیٹا جائے گا۔ تمہیں قرآن عظیم کا ذکر جو ہے وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کفار ہر زمانے میں سب یہی سمجھتے تھے کہ دنیا ہی ہے جو کچھ ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، جب روز قیامت ہوگا اور تم گھٹنوں کے بل گرے ہوگے اور التجا کر رہے ہوگے، تب میں تم سے پوچھوں گا کہ کیا دنیا ہی تھی جو ہمارا سارا کچھ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہید کے طور پہ، تمہید کا مطلب ہوتا ہے وارننگ کے طور پہ آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ دنیا کو سب نہ سمجھو۔ پھر قیامت کا منظر جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ حشر کے میدان کا، خوف کے مارے گھٹنوں پہ آپ بیٹھے ہوں گے، اس کا ذکر کیا ہے۔ جو قیامت ہے اس کو بھلا دینے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی یاد دلائے گا کہ دیکھو میں نے تمہیں قرآن میں کتنی دفعہ کہا کہ مت بھولو، مت بھولو۔ آج 25ویں شب کو یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اس دنیا میں بھی رکھے، اور آخرت بھی ہماری ایمان اور ہدایت پر کرے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے شجاع بھائی سے اپنا آج کا سبق لیتے ہیں۔